اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. پروگرام ہیلتھ ٹپس کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان افتخار سندھو. ناظرین, ہمارے پروگرام کا مقصد آپ لوگوں میں صحت و تندرستی کے حوالے سے اویئرنیس پیدا کرنا ہے. ہم آپ کو اس پروگرام میں مختلف بیماریوں کے علاج کے سلسلے میں اویئرنیس دیتے ہیں. ہمارے آج کے پروگرام میں ناک, کان اور گلے کی بیماریوں کے بارے میں گفتگو ہوگی. ان موضوعات پر گفتگو کرنے کے لیے ہمارے اسٹوڈیو میں تشریف فرما ہیں بین الاقوامی شہرت یافتہ ماہر امراض ناک, کان و گلا جناب پروفیسر ڈاکٹر نصر اللہ رانا. تو آئیے ان سے گفتگو کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں. ڈاکٹر صاحب, اگر انٹرنیشنل سینیریو میں دیکھا جائے تو ناک, کان اور گلے کی بیماریوں کے سلسلے میں, ان کے علاج کے سلسلے میں کیا جدید پیش رفت ہوئی ہے؟ سندھو صاحب, آپ نے بڑا اچھا سوال کیا. بات یہ ہے کہ جو جدید پیش رفت ہے اس کو ہم اپنے ناظرین کو بتائیں کہ اب 21ویں صدی ہے جس میں انسان جو ہے وہ بہت آگے چلا جا چکا ہے. اب ہم 3000 سال پیچھے کی باتوں سے نکلیں, غلط ہاتھوں میں نہ جائیں. غلط ہاتھوں میں جا کے لوگ جو ہیں اپنی صحت کا ستیہ ناش کر لیتے ہیں, اور خاص طور پر ناک, کان, گلے کی بیماریاں تو بہت ہی سینسٹیو قسم کی بیماریاں ہیں. ان میں یقین کریں کہ ذرا سی کوتاہی جو ہے انسان کو ذرا سی, یعنی سپوز ایک تیل ڈال لیا کان میں تو آدمی ہمیشہ کے لیے بہرا ہو سکتا ہے. بس جو ہے یہ اپنے نکالنے والے اور یہ کان میں سے میل نکالنے والے لوگ فٹ پاتھوں پہ بیٹھے ہوتے ہیں. میرا میو ہاسپٹل لاہور جو پاکستان کا سب سے بڑا ہاسپٹل ہے, وہاں کا ایکسپیرینس ہے. وہ کہتے ہیں ہم نے اسٹیشن پر فٹ پاتھ بیڈ پر بیٹھے ہوئے آدمی سے کان صاف کروایا اور رات کو وہ چیختے چلاتے آتے تھے, انفیکشن ہو جاتا تھا, ٹیٹنس ہو جاتی تھی, اور یقین کریں انٹراکرینل ایبسس دماغ کے اندر پس تک چلی جاتی تھی. اب متروک چیزوں کو چھوڑیں. ناؤ وی ہیو گاٹ دا لیٹسٹ یو سی اکوپمنٹس. کان کے لیے ہم بہترین طریقے سے ہمارے پاس سکشن یونٹ ہے, جسٹ وی ڈو دا سکشن, کان کلیئر ہو جاتا ہے. اب وہ پرانی چیزوں کی ضرورت نہیں ہے. پرانے اگر طریقے آپ ایگریکلچر میں اڈاپٹ کریں گے آپ دنیا سے پیچھے رہ جائیں گے. اسی طرح جو باقی زندگی کی دوڑ ہے جہاں بھی کہیں, چاہے تعلیم ہے, چاہے آپ کے ملک کا دفاع ہے, آپ جدید چیزوں کو اڈاپٹ کرتے ہیں. تو صحت کے معاملے میں آپ پرانی چیزوں کو کیوں اڈاپٹ کریں؟ اس پروگرام کا مین مقصد ہی یہ ہے کہ ہم لوگوں کو ایک نئی صبح کا آغاز بتائیں, نیا سویرا, روشنی دیں, ایک روشنی کی کرن دکھائیں کہ جیسے بہرا پن ہے. ایک بہت بڑا المیہ ہے, اٹس اے بگ ٹریجڈی. لاکھوں نے کروڑوں لوگ اس سے متاثر ہوتے ہیں. اولڈ ایج میں تو ہر آدمی کو 60-70 سال کے بعد کچھ نہ کچھ اس کا مسئلہ بھگتنا پڑتا ہے. ان لوگوں کو ہم نے فال رکھنا ہے. جو گونگے بہرے بچے ہیں ان کے لیے ہم نے کام کرنا ہے. میں نے 1981 سے یہ کام شروع کیا. پاکستان میں پہلی قومی کانفرنس کروائی جس میں آپ جس کی فوٹوگراف دیکھ سکتے ہیں کہ یہ اس کانفرنس میں اس وقت صدر پاکستان جنرل ضیاء الحق صاحب تشریف لائے, وفاقی وزیر صحت ڈاکٹر نصیر الدین جوگزئی بیٹھے ہیں, ساتھ ہی گورنر جیلانی جو اس وقت پنجاب کے گورنر تھے وہ بیٹھے ہیں. اس میں ہم نے پاکستان میں ایک نیا آغاز کیا. اس کانفرنس کے آغاز کے ساتھ پاکستان میں سائنٹیفک اور جدید بنیادوں پر ناک, کان, گلے کی بیماری کے خلاف ایک جہاد شروع ہوا, اور وہ جہاد اب تک جاری ہے. اس جہاد کو آگے سمیٹتے ہوئے 1990 میں میں آرگنائزنگ سیکرٹری تھا 10th انٹرنیشنل ENT کانفرنس میں. اس میں بھی ہم نے پوری دنیا سے لوگوں کو اکٹھا کیا, خاص طور پر پروفیسر PW البرٹی who was the world authority on deafness problems. یہ کان کا بہرا پن ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. اس کے لیے وہ کینیڈا سے تشریف لائے. انہوں نے ہمیں کچھ ٹپس دیے. انہوں نے سب سے اچھا جو ٹپ دیا تھا, پہلے ایک کانسیپٹ تھا 1990 تک کہ 2 سال تک ویٹ کریں. اگر بچہ گونگا ہے, بولتا نہیں ہے یا سنتا نہیں ہے تو اس کو ہم کچھ نہیں کرتے تھے. وی ور ناٹ ڈوئنگ اینی تھنگ ود اے چائلڈ, وی یوز ٹو ویٹ فار 2 years. تو اس کو انہوں نے کہا نہیں, برنگ اٹ ٹو دا 6 month. 6 ماہ کی عمر میں اگر بچہ نہیں سنتا یا توجہ نہیں دیتا تو اس کو ہیئرنگ ایڈ دے دیں. اس چیز سے لاکھوں لوگوں نے فائدہ اٹھایا. ناک, کان, گلے کے مراکز بنے کراچی, کوئٹہ, پشاور, اسلام آباد. اس وقت کے صدر پاکستان سے ریکویسٹ کی, انہوں نے ڈائریکٹو ایشو کیا صدر جنرل ضیاء الحق جو اس وقت پریزیڈنٹ تھے کہ ENT کے ڈائگنوسٹک سینٹر بننے چاہیے. موسٹ امپورٹنٹ چیز جو ڈیفنس میں ہے دیٹ از دی اسیسمنٹ اینڈ ایویلویشن آف ڈیفنس, کہ یہ جو بہرا پن ہے یہ کس نوعیت کا ہے. آیا یہ کنڈکٹیو ہے یا پرسیپٹیو ہے یا یہ کوئی اور کسی وجہ سے ہو رہا ہے. اس کی پہلے کاز ڈھونڈیں. جب کاز کا پتہ چل جائے تو بہرا پن کو ہم ٹھیک کر سکتے ہیں. جدید پیش رفت یہی ہے کہ سب سے پہلے ہم کان کی ایویلویشن کریں. ہماری امریکہ میں کانفرنس تھی, ورلڈ ENT کانفرنس, آئی ریپرزینٹڈ پاکستان ان دیٹ. تو اس میں انہوں نے کوکلیئر امپلانٹ کے اوپر اسپیشل لیکچرز ہوئے, اسٹیٹ آف آرٹ لیکچرز, ہمیں دکھایا, سارا پروسیجر بتایا کہ یہ ایک جادوئی ڈسک ہے, کان کے پیچھے لگا دیتے ہیں بچے کے, وہ سنتا ہے, سنے گا تو وہ بولے گا بھی, دیر از نو پرابلم. ناظرین, اب ہم آپ کو جادوئی آلہ سماعت کوکلیئر امپلانٹ کے بارے میں ایک ڈاکومنٹری دکھاتے ہیں. آئیے دیکھتے ہیں. Transform sounds into electrical signals, which stimulate the nerve fibers of the inner ear. This way, speech and sounds can be heard again.
To understand the function of a cochlear implant, we will follow the path by any sound under normal conditions. Sound waves travel through the ear canal. And reach the cochlea via the middle ear. In the cochlea, the sound wave is transformed into electrical pulses, which travel down the nerves to the brain. Then the sound is processed. The sound is transmitted at a high speed. The cochlea plays an important role in the hearing process. The cochlea consists of 3 little channels filled with fluid. The incoming sound wave travels through the fluid and stimulates thousands of hairs on the top of the hair cells. The hair cells convert the mechanical energy into electrical impulses, which stimulate the nerve fibers. They form the acoustic nerve, which sends the message to the brain. The low sounds stimulate the top of the cochlea. वेलकम बैक नाजरीन, प्रोग्राम का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। हमारे आज के मेहमान हैं प्रोफेसर डॉक्टर नसरुल्लाह राना, जो नाक कान और गले की बीमारियों के सिलसिले में हमारे साथ गुफ्तगू कर रहे हैं। जी डॉक्टर साहब। इसी तरह हमारी मलेशिया में कॉन्फ्रेंस थी 10th एशिया ओशियाना। आई रिप्रेजेंटेड पाकिस्तान इन दैट लास्ट ईयर। ENT की कॉन्फ्रेंस थी मलेशिया में, 10th एशिया ओशियाना ENT कॉन्फ्रेंस। यकीन करें कि उसमें स्पेशल एक डे था हेयरिंग फॉर ऑल। वहाँ पर उन्होंने मुझे ये ड्यूटी दी कि टेक दिस मैसेज टू योर कंट्री। जदीद पेशरफ्त यही है कि हेयरिंग फॉर ऑल, इससे बड़ी क्या जदीद पेशरफ्त हो सकती कि हमने पाकिस्तान या जहाँ जहाँ मेरी आवाज़ जा रही है तमाम बूढ़े बच्चे जवान उनको सुनने के काबिल करना है, इररिस्पेक्टिव ऑफ कलर, कास्ट एंड क्रीड, किस उम्र में है, कैसा है, हम उसको ठीक करना है। ये एक चैलेंज है, इट्स ए बिग चैलेंज विच आई एक्सेप्टेड। अब बहरापन जो है उसको रोका भी जा सकता है, उसके लिए मैरिज काउंसलिंग की ज़रूरत है। हमारे ये एक नया कॉन्सेप्ट है, मैं दे रहा हूँ, फर्स्ट टाइम आई एम टॉकिंग ऑन द TV मीडिया कि मैरिज काउंसलिंग की ज़रूरत है। जिन फैमिलीज़ में ऑलरेडी गूंगे बहरे बच्चे हैं वो फर्स्ट कज़न मैरिज से अवॉइड करें, दे शुड गो आउट ऑफ देयर फैमिलीज़। उससे आहिस्ता आहिस्ता ये बीमारी कम हो जाएगी। इसके अलावा हम और बड़े चीज़ों से तरीके से मरीज़ों की हेल्प कर सकते हैं। गूंगे बहरे बच्चे जो हैं उनके लिए हमारे पास बेहतरीन सर्जिकल प्रोसीजर्स हैं। मिडल ईयर की जो रिकन्स्ट्रक्शन है, ऑसिकुलोप्लास्टी, यानी उसके अंदर छोटी छोटी बोन्स होती हैं, उनको हम रिकन्स्ट्रक्ट कर सकते हैं। कान का पर्दा लगा सकते हैं। ये मतलब जो आपने जदीद पेशरफ्त की है, ये जदीद पेशरफ्त है, पहले ये चीज़ें नहीं थी। अब ये अल्लाह ताला की मेहरबानी से हमारे पास 21वीं सदी में बहुत अच्छी अच्छी फैसिलिटीज़ हैं। और आला समात के लिए मैं ज़रूर बात करूँगा कि उसको लगवाने में लोग अभी भी हिचकिचाहट का शिकार हैं। उनको मैं यही रिक्वेस्ट करूँगा कि जब वो ऐनक लगवा लेते हैं जो सामने नज़र आती है, तो हेयरिंग एड तो छोटी सी है, बहुत छोटी सी डिजिटल भी आ गई हैं, उनको अगर डॉक्टर एडवाइस करता है तो ज़रूर लगवा लेनी चाहिए। नाजरीन, प्रोफेसर डॉक्टर नसरुल्लाह राना से नाक कान और गले की बीमारियों के सिलसिले में बातचीत अभी जारी है। हमारे साथ रहिएगा, मिलते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन, प्रोग्राम का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। हमारे आज के मेहमान हैं प्रोफेसर डॉक्टर नसरुल्लाह राना, जो नाक कान और गले की बीमारियों के सिलसिले में हमारे साथ गुफ्तगू कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, आपने कान की बीमारियों के सिलसिले में गुफ्तगू की, तो हम चाहेंगे कि, और हमारे नाज़रीन भी चाहेंगे कि नाक की बीमारियों के सिलसिले में क्या पेशरफ्त हुई है। देखो, नाक जो है ये भी एक इंसान का बहुत ही इम्पॉर्टेंट आर्गन है। यकीन करें, इंसान की ज़िंदगी का आगाज़ भी यहाँ से होता है और दम भी यहीं से मुसाफर होता है, यानी बिगनिंग एंड एंड ऑफ द लाइफ इज़ विद द नोज़। ये वो आर्गन है जो रात को भी आपके लिए काम कर रहा है। अब रात को सोए होते तो तब भी ये सांस आदमी ले रहा है। इसके बड़े इंपॉर्टेंट फंक्शन, इट जस्ट लाइक एयर कंडीशनर। हवा को ये फिल्टर करता है, हवा की जो नमी है उसको ये रेगुलेट करता है, हवा के टेम्परेचर को रेगुलेट करता है। वो लोग जिनके नाक में किसी वजह से रुकावट आ जाती है, मसला हड्डी का बढ़ जाना, गदूद का हो जाना, आजकल जैसे मौसम है एलर्जी का, छींकें आती हैं, नाक की एलर्जी जो है उसको हम मैनेज कर सकते हैं। पहले ये था कि इसको लिए हमारे पास बहुत कम वसाइल थे, और नाक में एक्चुअली जो प्रॉब्लम दूसरी आती हैं वो ये कि एलर्जी की वजह से नाक में गदूद बन जाते हैं, पॉलीपाई जो है नहीं, उनका यकीन करें हमारे पास अब बेहतरीन इलाज है। जैसे अभी आप लेज़र क्या देखेंगे, ये लेज़र के साथ नाक का मैं ऑपरेशन कर रहा हूँ, तो लेज़र की बीम जब हम इन गदूदों पे या नाक में फेंकते हैं तो यकीन करें वो वेपोरेट्स हो जाती हैं, नाक खुल जाता है, मरीज़ की ज़िंदगी सुंदर बन जाती है। उसकी ज़िंदगी में जो एक खिंचाव है, तनाव है, डिप्रेशन है,
ناک بند ہے, پریشان ہوا ہے, the patient becomes absolutely fine. اب لیزر سرجری کو یہ فائدہ ہے کہ اس میں ایک تو بے ہوش کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی, دوسرا مریض کا خون نہیں نکلتا, تیسرا ہاسپٹل اسٹے 2-3 گھنٹے سے زیادہ نہیں ہوتا, چوتھا یہ ہے کہ اس کے دوبارہ ہونے کے چانسز کم ہیں. لیکن چانسز کو ختم کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ڈاکٹر اور مریض کا آپس میں رشتہ قائم رہے, وہ اس کو پراپرلی اینٹی الرجک ٹریٹمنٹ اس کی ہوتی رہے. اگر نہیں کرے گا تو پھر چانسز آر آلویز دیئر. ناک میں اگر رکاوٹ ہے اس کو ضرور کلیئر کرنا چاہیے. ناک کی ہڈی بڑی ہوئی ہے تو اس کے پاس لیے ہمارے پاس جدید ذرائع ہیں, ہم آپریشن کرتے ہیں, 5 منٹ میں آپریشن ہو جاتا ہے. اب یہ جدید پیش رفتنی طور کیا ہے؟ پہلے جس کا ناک بند تھا وہ بند ہی رہتا تھا, شوں کرتا رہتا تھا ساری زندگی, اس کی کوالٹی آف لائف زیرو ہو جاتی تھی, اس کے کان اس سے افیکٹ ہو جاتے تھے, کانوں کا بہرا پن. حلق میں ریشہ جو گرنا ہے یہ بہت بری چیز ہے. پوسٹ نیزل ڈرپ یا پوسٹ نیزل ڈسچارج, یہ سائنس پرابلم میں اکثر دیکھنے میں آیا, اس سے گلا خراب ہوتا ہے, ساؤنڈ باکس آواز بھاری ہو جاتی ہے. اور یقین کریں اتنا ظلم والی بات ہے کہ چیسٹ کی کمپلیکیشنز, ایون استھما, دماغ تک کی بیماری ہو جاتی ہے. تو اس کو ہم جدید پیش رفت یہی ہے کہ ہم اس کو چاہے لیزر سرجری, کئی لوگ لیزر سے گھبراتے ہیں, ڈزنٹ میٹر. لیزر سرجری کی آپ نے بات کی اور اکثر ہمارے معاشرے میں یہ دیکھا گیا ہے کہ بہت زیادہ لوگ خوف زدہ ہیں. کیا اس کے کچھ سائیڈ افیکٹس ہوتے ہیں؟ اس کا قطعاً کوئی سائیڈ افیکٹ نہیں ہوتا, یہ بالکل معصوم چیز ہے, اٹس اے بینائن. اس کا کوئی ایسا ریڈیو ایکٹیو اس کی ایکٹیویٹی نہیں ہوتی کہ جسے کو کینسر ہو جائے. اٹ ایکٹس جسٹ لائک اے نائف. ہم بیم اس کے ناک میں ڈالتے ہیں, وہاں پر جو غدود ہوتے ہیں, رسولیاں جو ہیں وہ ایویپوریٹس ہو جاتی ہیں, وہ ہوا میں تحلیل ہو جاتی ہیں. اب اس کا کیا سائیڈ افیکٹ ہے؟ اب کون کس کو سمجھائے؟ جیسے پہلے کہتے تھے جی اینٹی بایوٹکس کے بہت سائیڈ افیکٹ ہیں, لیتا ہی کوئی نہیں تھا. پہلے فرٹیلائزر یوز نہیں ہوتا تھا, لوگ ڈرتے تھے کہ جی زمینیں تباہ ہو جائیں گی. اب غریب ہے, امیر ہے, جہاں بھی ہے, کچھ نہ کچھ کھاد ضرور استعمال کرتے ہیں, اس کے بغیر گزارا نہیں ہے. اس طرح جو شخص پہلے اینٹی بایوٹکس کی مخالفت کرتے تھے اب وہ سارے لوگ یوز کر رہے ہیں. بھئی اس موجودہ جو آج کل پیس ہے, جس پچ پہ آج کل گیند نکل رہی ہے نا, اس کے اوپر جب تک جدید چیزوں کو اڈاپٹ نہیں کریں گے تو وہ چیزیں بے اثر ہو گئی ہیں. آپ صرف معمولی سا چھوٹا موٹا شربت یا کان میں تیل ڈالنے سے گزارا نہیں ہوتا. ویسے جیسے پہلے تھا عوام چھوٹی موٹی کھاد خود ڈال لیتے تھے, اب فرٹیلائزر یوز کرنا پڑتا ہے, پیسٹیسائڈ یوز کرنے پڑتے ہیں, تب جا کے پروڈکشن ہوتی ہے. اف دا پیشنٹ کمز ان دا فرسٹ اسٹیج, جیسے ہی آواز خراب ہوئی, آواز کی خرابی ایک بہت بڑا ایک مسئلہ ہے. اگر آواز کی خرابی کسی شخص کی زیادہ دیر چلے تو اس کو ای این ٹی اسپیشلسٹ کو ضرور دکھانا چاہیے. If the hoarseness of voice persists for longer time, think it cancer until unless proved otherwise. اس کو اگر ابتدا میں پکڑ لیا جائے, یقین کریں لیزر سرجری کے ساتھ ہی ٹھیک ہو جاتی ہے, یا چھوٹا سا ایک آپریشن ہوتا ہے کر کے مریض 100% ٹھیک ہو جاتا ہے. مردوں میں گلے کا کینسر بہت عام ہے, اٹس کوائٹ کامن. اور اسپیشلی سگریٹ نوشی میں جو ہے, میں نے اس کے اوپر دیکھا تھا, میری ایک ورک تھا کہ جو لوگ اسموکرز ہیں ان میں گلے کا کینسر بہت زیادہ دیکھنے کو ملتا ہے. ڈاکٹر صاحب گرمیوں کے موسم میں بہت زیادہ ٹھنڈی چیزیں, ٹھنڈے مشروبات وغیرہ استعمال کیے جاتے ہیں, اس سے گلے میں جو بیماریاں پیدا ہوتی ہیں, اس سلسلے میں جدید پیش رفت کیا ہوئی؟ دیکھو جو گلا ہے یہ انسان کا گیٹ وے ٹو دی باڈی ہے. آدمی کھاتا ہے پیتا ہے, یہاں سے گزرتا ہے. اسپیشلی جن بچوں کے ناک خراب ہوتے ہیں سائنس, ان کا گلا تو ضرور خراب ہوتا ہے. بچوں میں ناک میں ایک پرابلم پیچھے ہوتی ہے, گلے میں ایڈینائٹس اوپر سے وہ ہینگ کر کے نیزوفیرنکس میں وہ اپسٹ کر دیتا ہے. ایسے بچوں کے گلے اکثر خراب رہتے ہیں. اٹس بیسیکلی اے ڈیزیز آف اسکول گوئنگ ایج. یہ 5 سے 15 سال تک اس کا انسیڈنس میکسیمم ملتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ بچے اسکولوں میں جاتے ہیں, وہاں پر کھٹی ٹھنڈی کٹے پھٹے پھل اور گندی چورن چٹنی اس کا استعمال زیادہ کیا جاتا ہے, اور اس سے اس بیماری کا انسیڈنس اسکول گوئنگ ایج میں بہت زیادہ ہے. اب ٹانسل کے لیے جو بیماری ہے اس کا ایگزیکٹلی اسی طرح علاج کیا جا سکتا ہے جیسے پیٹ میں اگر اپینڈکس میں پیپ پڑ جاتی ہے, اگر نہیں اس کا علاج کریں گے وہ پھٹ کے آدمی کی موت کا باعث بن جاتی ہے. اس طرح ٹانسل جو ہے اگر یہ اس میں پیپ پڑ جائے اور ناقابل اصلاح ہوں, ڈاکٹر مسٹ ٹریٹ اٹ فرسٹ کنزرویٹیولی ود میڈیسنس. لیکن اگر وہ نہیں کرتا, جیسے ابھی ہماری یہ کانفرنس تھی کولمبو میں, ہماری 4 سارک, اور پاکستان میں ہماری جو 3rd سارک کی اینٹی کانفرنس تھی یہاں پر میں نے کروائی, اس میں اس بر صغیر کے انڈیا پاکستان بنگلہ دیش کے لیے اسپیشل تھا کہ یہاں گلے کی بیماری کیوں ہے. اس کے اوپر یہ ہوا کہ ایک تو جہالت ہے, دوسرا اشیاء خورد و نوش میں ملاوٹ, یقین کریں جو اڈلٹریشن ہے اس سے گلے کے مسائل بہت پیدا ہوتے ہیں. اب اگر ہو جائے اسٹیبلش ہو جائے ٹانسل کی بیماری, یقین کریں یہ اس کے کیا مسائل ہیں, وہ کان بہنے شروع ہو جائیں گے بچے کے, یا کان افیکٹ ہو جائے گا, سائنوسائٹس ہو جائے گا, اس کے گلے میں ریشہ گر کے یقین کریں اس کے سارے کا سارا سسٹم تباہ ہو جاتا ہے, چیسٹ خراب ہو جاتی ہے, گردوں میں انفیکشن چلا جاتا ہے بچے کے, اس کے جوڑ جو ہیں افیکٹ ہو جاتے ہیں. یعنی صرف پل ایک ٹانسل کی بیماری کو گلے کی خرابی نہ سمجھا جائے, یہ 4-5 بیماریوں کو آگے جنم دیتی ہے. ٹانسل کا اگر بر وقت آپریشن ہو جائے تو بچے کی نشو و نما, اس کی صحت, اس کی تعلیم
بہتر ہو جاتی ہے, کان بہنے ہونے سے یا بہرے ہونے سے بچ جاتے ہیں, نو ایئر ڈسچارج, نو ڈیفنس, اس کے کڈنی سیو ہو جاتے ہیں, اس کا ہارٹ کی انوالومنٹ نہیں ہوتی, اس کے جوڑ ٹھیک رہ جاتے ہیں. 5 منٹ کا آپریشن ہوتا ہے. یہ ہم منہ کھول کے اندر سے ایسے کر کے جیسے بادام میں سے گری نکال دی جاتی, جسٹ وی انوکلیٹ دا ٹانسل. یہ تو آلریڈی اللہ تعالیٰ نے ایک اتنا اچھی جگہ پہ ٹانسل بنائے ہیں جس کے لیے ہمیں کوئی تردد کی ضرورت نہیں ہے, نہ پیشنٹ کو کوئی تکلیف ہوتی ہے, نہ سرجن کو کوئی محنت کرنی پڑتی ہے. اس لیے ٹانسل کا بر وقت آپریشن جو ہے وہ بچے کو بیماریوں سے نجات دلاتا ہے. لیکن اگر ساتھ ناک کی پرابلم بھی ہے بچے کو یا بڑے کو, سائنس کی بھی پرابلم ہے, تو پہلے اس کو ٹھیک کرنا چاہیے. پہلے اگر آپ گلے کا آپریشن کر دیں گے, سائنس کی پرابلم موجود ہے, ناک کی ہڈی بڑی ہوئی ہے, تو ریشہ گر گر کے اس کے حتمی نتائج نہیں ملتے. اس لیے ایسی صورت میں جب بچے کو یا بڑے کو پہلے نوز اور سائنس کی پرابلم بھی ہے گلے کی, تو پہلے اس کو ٹریٹ کریں, دین گیو ہم اے چانس. کچھ کیسز ایسے بھی ہوتے ہیں جن میں گلے کے پھر آپریشن کی نوبت نہیں آتی, لیکن اسٹریٹ وے جمپ نہیں کرنا چاہیے کہ آپ اس کے ٹانسل نکال دیں, اس کو چھوڑ دیں. لیکن اگر ناک اور سائنسز میں پرابلم نہیں ہے تو پھر اکیلے گلے کا بھی ہم آپریشن کر سکتے ہیں. ہمارے گلے کے جو آپریشن کی تعداد ہے یا جو پیشنٹس کی میکسیمم ہے, انسانی جسم پہ جو موسٹ کامن آپریشن ہوتے ہیں ان میں ٹانسلیکٹمی is also among the most common operation to be performed on the human body. ناظرین, گزشتہ دنوں پروفیسر ڈاکٹر نصر اللہ رانا معروف سنگر و سوشل ورکر ابرار الحق کی خصوصی دعوت پر نارووال میں ان کے ہسپتال میں تشریف لے گئے, جہاں پر انہوں نے ناک کان اور گلے کی بیماریوں کے علاج کے سلسلہ میں ایک فری میڈیکل کیمپ لگایا اور خاص طور پر گونگے اور بہرے بچوں کا علاج کیا. آئیے آپ کو اس سلسلے میں ایک ڈاکومنٹری دکھاتے ہیں, اور یہ ہیئرنگ فار آل سلسلہ کی ایک کڑی ہے. آئیے دیکھتے ہیں. میرے پاس کمی تھی ENT کی, یہ بات میں خصوصی طور پہ کرنا چاہوں گا یہاں پر. اس کے لیے ہمارے محترم دوست ڈاکٹر نصر اللہ رانا صاحب, جو کہ خدمت خلق کرتے رہتے ہیں اور یہ نیشنلی جانے جاتے ہیں ENT کے حوالے سے. جہاں پہ میں سمجھتا ہوں ENT کا نام آتا ہے, ڈاکٹر صاحب کا نام وہاں پہ ساتھ ضرور آتا ہے. ہی از بن ویری کائنڈ, ہی وزٹڈ سغرا شفیع میڈیکل کمپلیکس, اور انہوں نے وہاں پر اپنی ٹیم کے ساتھ جا کر کیمپ لگایا, اور جس سے بہت لوگوں کو فائدہ ہوا. قریب مستحق لوگوں کو فری آف کاسٹ ٹریٹمنٹ وہاں پہ دی گئی. اور مجھے امید ہے کہ ڈاکٹر صاحب کہہ رہے تھے کہ ہم یہاں پہ ایک سیٹ اپ بھی کرنا چاہتے ہیں ENT کا اس ہاسپٹل کے اندر. میں اسی موقع سے فائدہ اٹھا کے ڈاکٹر صاحب چونکہ ساتھ موجود ہیں, تو میں ڈاکٹر صاحب آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ آپ نے جینوئنلی سچے دل سے بتائیے, آپ نے وزٹ کیا ہاسپٹل, بیکاز ہمارا ہاسپٹل میں فرق یہ ہے کہ ریموٹ ایریا میں ہے, اس کی ویزیبلٹی بڑی کم ہے. ناٹ ایوری باڈی کین گو دیر اینڈ سی, بٹ اسٹل پیپل وانٹ ٹو مطلب اس کو سپورٹ دا ہاسپٹل اور وہ سارا, لیکن ان کو پتہ نہیں ہے کہ وٹ از اٹ آل اباؤٹ. تو آپ ہاسپٹل کے بارے میں بھی تھوڑی لوگوں کو جانکاری دیں, اور آپ کو کیسا لگا وہاں جا کے. ناظرین, میں آپ کو پریکٹیکلی بتاؤں گا کہ میں یہاں لاہور سے چلا, اور نارووال میرے ذہن میں تھا کہ ایک ریموٹ ایریا, اور حقیقتاً ہے یہ سرحد کے پاس ہے اور بیکورڈ علاقہ ہے, کوئی انڈسٹری نہیں ہے. اور میں جب صبح سفر شروع کیا تو ابرار صاحب میرے پرانے دوست بھی ہیں اور ہمارے ان کے ساتھ تعلق ہے, تو انہوں نے مجھے ایک کانوکیشن میں انوائٹ کیا کہ آپ ڈاکٹر صاحب آپ کیوں نہیں کیمپ لگاتے. میں نے سوچا کہ زندگی بھر پہلے ہم نے لرن کیا, اب ارن بھی کیا, اب ہمیں کچھ قوم کو ریٹرن بھی کرنا چاہیے. اس جذبے کے تحت میں نے یہ سفر شروع کیا. لاہور سے نارووال پہنچے. ابرار صاحب کا جب ہاسپٹل دیکھا, یقین کریں آئی واز سو مچ امپریس. میں نے دنیا بھر میں لنڈن, نیو یارک, اورلینڈو, ملیشیا, کولمبور میں ہمارے بہترین ہاسپٹل ہیں, میں نے تمام کو وزٹ کیا, لیکن جتنی پریکٹیکل میں نے پرفارمنس اس ہاسپٹل کی دیکھی ہے میں نے کہیں نہیں دیکھی. یہ سریحن ایک جدید ہاسپٹل ہے, اور پلس یہ ہے کہ ایک کامن مین بھی, جیسے یہ کوئی نذیرہ بی بی ہے یا کوئی محمد اسلم ہے, کوئی گھاس کاٹنے والی عورت ہے, وہ بھی میرے پاس آئی. ہر شخص کو میں نے دیکھا وہاں پر جو انڈور ہاسپٹل آپریٹ ہوئے تھے, کوئی کسی کا گائنی کا آپریشن ہوا تھا, کسی کا سرجری کا ہوا تھا, کوئی میڈیکل مریض پڑا ہوا تھا, ان کو کھانا بھی فری مل رہا تھا, ان کو ادویات بھی فری مل رہی تھی. اب اس سے سندر چیز نہیں بن سکتی. یہ تو ایک یقین کرے انمول موتی ہے. ہماری یہ کاوش ہے کہ جب تک ہم زندہ ہیں ہم سہارا والوں کا ساتھ دیتے رہیں گے. اور ابرار صاحب نے جو یہ قدم اٹھایا ہے, یہ ساری زندگی ان کے لیے, زندگی بلکہ آنے والے ٹائم میں بھی اٹ ول گو اے لانگ وے. سب سے بڑی بات جو اس ہاسپٹل میں نے دیکھی, میرا پرسنل ایکسپیرینس ہے, میں نے کیمپ لگایا, لوگ بڑی بڑی دور سے آئے, کوئی گجرات سے, کوئی سرگودا سے, وہ کہتے تھے جی پتہ چلا تھا کہ وہاں کیمپ لگ رہا ہے.
گونگے بہرے بچے آئے، ان گونگے بہرے بچوں کی اسیسمنٹ اینڈ ایویلیویشن کی اور ان کو ٹریٹمنٹ دی. ایک گونگا بہرا بچہ اگر یقین کرے کسی گھر کا ٹھیک ہو جاتا ہے تو یہ ایک ملک فتح کرنے سے بڑی وکٹری ہے. اس گھر میں ایک رونق آ جاتی ہے. یہ رشتہ ہوا ناسور ہے. یہ جو ڈیفرنس ہے یہ ہمیں آئی واز ریپرزینٹنگ پاکستان ان 10th ایشیا اوشیانا ENT کانفرنس ان ملیشیا. تو وہاں پر ہیئرنگ فار آل کے لیے دے گیو دی رسپانسبلٹی ٹو می. میں ہیئرنگ انٹرنیشنل کا وائس پریزیڈنٹ بھی ہوں اور SARC کا بھی وائس پریزیڈنٹ ہوں جو ہماری ENT کی ایسوسیشن ہے. اس میں بھی انہوں نے یہ کہا تھا کہ یہ کام جو ہے یہ ان جگہ پہ جا کے کریں جہاں عام لوگوں کو ریچ نہیں ہے. اب یہ گونگا بہرا بچہ جیسے نارووال میں نے اس کیمپ میں دیکھے ہیں، اب دیکھیں ان کے چھوٹے چھوٹے مسئلے تھے، ان کو ہم انشاءاللہ ٹھیک کر رہے ہیں اور کرتے رہیں گے. ناظرین، جہاں تک ہیلتھ کی جو بات ہے، صحت کے معاملے میں آئی ہیو بین ریپرزینٹنگ پاکستان ایٹ دا ویریس انٹرنیشنل لیولس. میں نے وہاں پر جا کے دیکھا ہے کہ جہاں پر ایک آرگنائز سسٹم ہے وہ میں نے اس سغرا شفیع ہاسپٹل نارووال میں دیکھا ہے. اٹس اے ریموٹ ایریا اور اس کو بڑے اچھے طریقے سے پریکٹیکل طریقے سے ابرار صاحب کام کر رہے ہیں. ان کا ہم نے ساتھ دینا ہے. یہ سہارا ہے، ہم یہ پورے پیشنٹس کے لیے ایک بہت بڑا سہارا ہے. اس سہارے میں میرا ہاتھ ان کے ساتھ ہے. ENT کے شعبے میں نے ان کو آفر بھی کیا اور انشاءاللہ پریکٹیکلی آئی ول سیٹ اپ پہ ویری گڈ یو سی سیٹ اپ دیئر، اور اس میں ہم کام کرتے رہیں گے ٹل وی آر الائیو. اور میں ابرار الحق صاحب کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھے اس نیکی کی طرف راغب کیا. ارن تو ہر آدمی کرتا ہے لیکن ریٹرن بھی کرنا چاہیے. اس قوم کو بھی ہم نے ریٹرن کرنا اور اللہ تعالیٰ سے نیکی اور ایک بہت بڑا جنت ثواب کو کمانا ہے. ویلکم بیک ناظرین، پروگرام کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں. ہمارے آج کے مہمان ہیں پروفیسر ڈاکٹر نصراللہ رانا، جو ناک کان اور گلے کی بیماریوں کے سلسلے میں ہمارے ساتھ گفتگو کر رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب، ناک کی ہڈی کا بڑھ جانا اور گلے میں کیڑا گرنا، اس سلسلے میں کیا جدید پیش رفت ہوئی؟ یہ دیکھنا، یہ جو ناک کی ہڈی کا بڑھنا ہے اس کو ہم اپنی زبان میں ایکچولی DNS کہتے ہیں. بیسیکلی ہڈی جو ناک کی ہوتی ہے وہ ناک میں سینٹر میں ہونی چاہیے. اٹ شوڈ ڈیوائڈ دا نوز ایکولی آن بوتھ سائڈس. ایئر شوڈ گو ایزیلی. ہوتا یہ ہے کہ ڈیو ٹو سرٹن ریزنس کنجینیٹل کازز بھی ہوتی ہیں، ان بارن بھی چلتی ہیں کہ بچہ پیدا ہوتا ہے تو ناک کی ہڈی کا مسئلہ وہ ٹیڑھی ہو جاتی ہے. اس کو کہتے ہیں ڈیفلیکٹڈ نیزل سیپٹم DNS. ناک سینٹر میں نہیں ہے ہڈی بلکہ ایسے ہے. اب اس سے کیا ہوگی، ایک طرف راستہ زیادہ کھل جاتا ہے، دوسری طرف بند ہو جاتا ہے. وین اٹ کازز obstruction دا نوز، مریض کی سب سے پہلے پریزنٹیشن ڈاکٹر صاحب ناک بند رہتا ہے. اب جو ناک کا بند رہنا یہ ظلم والی بات ہے. جیسے آپ کے گھر کی نالی بند ہو گئی تو پیچھے گھر میں سارے بدبو آنی شروع ہو جائے گی، گھر تباہ ہو جائے گا. اسی طرح جس شخص کا ناک بند ہوتا ہے he must go to the doctor immediately. He should get the nose to be cleared off. ناک میں غدود ہیں تو ان کو کلیئر کرائے. اگر اس کی ناک کی ہڈی بڑی ہوئی ہے تو اس کا آپریشن ہو جاتا ہے، اور یہ آپریشن بڑے آسان ہے. اس میں کوئی نہ خون کی ضرورت پڑتی ہے، نہ اس میں انیستھیزیا کی ضرورت پڑتی ہے بے ہوش کرنے کی. پوری لوکل انیستھیزیا سے ہم کر لیتے ہیں. تو اگر اس کو نہیں کریں گے تو پرابلم یہ ہوتی ہے سائنوسائٹس ہو جاتا ہے. یہ میگزیلی سائنس ہے. یہ سمجھے ریشے کی 2 فیکٹریاں لگ جاتی ہیں، ایک ادھر ریشہ بنا رہی ہے ایک ادھر بنا رہی ہے. ناک میں ہڈی بڑی ہوئی ہے، رزلٹ اوپر سے جیسے چھت ٹپکتی ہے اس طرح انسان کی چھت ٹپکنی شروع ہو جاتی ہے. اور اس چھت ٹپکنے سے پرابلم یہ ہوتی ہے گلا خراب ہونا شروع ہو جاتا ہے، اس کی آواز خراب ہو جاتی ہے، اس کی چیسٹ خراب ہو جاتی ہے. وہ ریشہ نکلے گا تو معدہ خراب ہو جانا، یعنی گھر کا ستیہ ناش جیسے ہو جاتا ہے چھت ٹپکنے سے، اس طرح انسان کے جسم کا ستیہ ناش ہو جاتا ہے. تو اس صورت میں ناٹ ٹو ویسٹ دا ٹائم، ہماری جو نوز 2000 اینڈ بیانڈ واشنگٹن کی کانفرنس تھی اس میں یہی پیپر پڑھے گئے ہیں کہ اس میں ڈونٹ ویسٹ دا ٹائم. if there is a problem of DNS and giving symptoms, go for surgery, don't waste the time. اس طرح ابھی نیو یارک میں کانفرنس تھی جو لیٹسٹ میں نے ابھی اٹینڈ کی ہے، یہ ورلڈ ENT کانفرنس تھی ہماری. آئی ریپرزینٹڈ پاکستان ان نیو یارک. جیکب سینٹر جو تھا کنونشن سینٹر، اس میں مینہٹن میں یہ کانفرنس تھی. یہ 170 ملکوں سے لوگ آئے ہوئے تھے. 7000 سے زیادہ ENT ڈاکٹر جو تھے، گلیکسی آف ENT پیپل فرام ہول آف دا ورلڈ. دے براٹ دیئر فریش نالج. ان کا بھی اس کے اوپر یہی تھا سمری کہ ون شوڈ ناٹ ویسٹ دا ٹائم. لوگوں کو بتائیں. اب یہ ناک کی وجہ سے جو پرابلم ہو رہی ہے، یعنی صحت اپنی خراب کر کے پیسہ کمایا اور وہ پیسہ اب صحت پہ لگا رہے ہیں تو صحت لگ نہیں رہی، واپس نہیں، یعنی صحت روٹ جائے تو اس کو بنانا بڑا مشکل ہوتا ہے. اس لیے میں اس ٹی وی میڈیا کے ساتھ یہی لوگوں کو میسج دینا چاہوں گا کہ آپ کی جیسے گاڑی خراب ہوتی ہے اس کے لیے امیڈیٹلی یو رش ٹو دا میکینک. گھر کی بجلی خراب ہوتی ہے وہ ٹھیک کرواتے ہیں. آپ کا اپنا کوئی سسٹم خراب ہو تو اس کو بھی ٹھیک کروائیں. اللہ تعالیٰ نے جو آرگن بنایا وہ اسی مقصد کے لیے ہونا چاہیے. جب آپ کا ناک بند ہے یو اسٹارٹ بریدنگ فرام دا ماؤتھ، اور اس سے پھر گندی مندی غلط ہوا آپ کے چیسٹ میں جائے گی، گلے میں جائے گی، اس سے آدمی کا ستیہ ناش ہو جاتا ہے. یہ ایسے ہی ہے جیسے گاڑی میں سے فلٹر نکال لیں تو گاڑی کا انجن تباہ ہو جائے گا. ناک کا اگر میکانزم نہیں کام کر رہا ڈیو ٹو obstruction، ناک کی ہڈی کی وجہ سے ناک میں رکاوٹ ہو گئی ہوئی ہے،
تو پھر وہ شخص اس سے محروم ہو گیا ناک کے میکانزم سے، فلٹریشن سے، اور اس کی صحت خراب ہو جائے گی۔ سائنس کا جو مرض ہے، یہ دائمی نزلہ جو ہے، ریشہ جو ہے، اس کو ہم اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے، جیسے آپ نے سوال کیا تھا، جدید پیش رفت، جدید طریقے سے ہم اس کا آپریشن کر دیتے ہیں۔ اب وہ پرانا کانسیپٹ ختم ہو گیا کہ جی ایک باری سائنس ہو گئی تو پھر جان نہیں چھڑ دی، دیٹس رانگ۔ سائنس از ٹریٹیبل بوتھ بائی میڈیکل اینڈ سرجیکل ویز، وی شوڈ گو فار اٹ، کیونکہ یہ ایک ایسی چیز ہے جس میں رسک نہیں لینا۔ اس سلسلے میں جو میری آپ سے التماس ہے کہ ناک کان گلے کے بیماریوں کے سلسلے میں جو جہاز شروع کیا ہوا ہے، اس میں عوام کے تعاون کی یہ ضرورت ہے کہ وہ اپنے ENT اسپیشلسٹ کو ملیں، بر وقت صحیح علاج کرائیں۔ تو اس لیے میری یہ التماس یہ ہے کہ ڈونٹ ویسٹ دا ٹائم، ڈونٹ گو ٹو دا رانگ ہینڈس، کم ٹو دا پراپر پیپل۔ ENT کا جو سبجیکٹ ہے یہ بڑا ہائیلی اسپیشلائز سبجیکٹ ہے، اس میں جن لوگوں کی ٹریننگ ہوتی ہے، جن لوگوں کا ایکسپیرینس ہوتا ہے، وہ آپ کا بہتر فائدہ دے سکتے ہیں۔ اس سے پہلے کہ میں پروگرام ختم کروں، میں پھر ایک ضرور سلوگن دوں گا جو میرا جہاں جہاں آواز جا رہی ہے کہ ہیئرنگ فار آل، ہیئرنگ فار آل، ہیئرنگ فار آل، یعنی سننا سب کے لیے، سننا سب کے لیے، سننا سب کے لیے۔ ہم شکریہ ادا کرتے ہیں بین الاقوامی شہرت یافتہ ماہر امراض ناک کان و گلا پروفیسر ڈاکٹر نصر اللہ رانا صاحب کا، جنہوں نے ناک کان اور گلے کی بیماریوں کے علاج کے سلسلہ میں دنیا بھر میں ہونے والی جدید پیش رفت کے بارے میں ہمارے ناظرین کو آگاہ کیا۔ ناظرین، دیگر بیماریوں کی طرح ناک کان اور گلے کی بیماریوں کو بھی اہمیت دیں، ان کے علاج کے سلسلہ میں بھی اچھے معالجین کے پاس جائیں، کیونکہ دیگر بیماریوں کے جتنے بھی جراثیم ہیں وہ ناک کان اور گلے کے ذریعے ہی ہمارے جسم میں داخل ہوتے ہیں۔ اپنی صحت کا اور اپنوں کی صحت کا خیال رکھیے گا۔ اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان افتخار سندھو کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔